میں آپ سے استغفار کی انرجی پر بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ استغفار کے اندر کوئی خفیہ انرجی ہے، بہت سارے سیکرٹ چھپے ہوئے ہیں. ایک کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہمیشہ مجھ سے کویشچن پوچھتی ہیں، ایک کویشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، توبہ یا استغفار، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہو سکتی ہے، یا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز کیا چاہیے آپ کو؟ مطلب دل سے اگر انسان ندامت محسوس کرے اور استغفار کر لے تو انسان بہت ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز، ایک بات، بڑا باریک نقطہ ہے وہ میں سمجھانا، یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ اس لیے آپ سے کویشچن پوچھا تھا کہ میں ذرا نا تھوڑا سا ایک چیزوں کو الائن کر سکوں. سب سے زیادہ ضروری استغفار کے لیے گناہگار ہے. اب یہ بڑا باریک نقطہ، یہ لوگوں کو اوفینڈ کر دے گا، لیکن سمجھیے، آدم علیہ السلام کی دعا، آدم علیہ السلام نبی ہے نا، اللہ نے بڑا کمال کا آدم علیہ السلام کو مرتبہ دیا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج بھی ہے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی، بلکہ غلطی نہیں بھی کی، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اس کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجنا. تو پھر آدم اگر یہ کہتے اللہ سے کہ مالک تو نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مجھے زمین پہ اتارنا ہے، اب یہ جو ہے یہ گندم کا دانہ یا ایپل یہ میرے سر پہ ڈال کے مجھے تو کہہ رہا ہے، تو مطلب میں نے غلطی تو کوئی نہیں کی، تو حق بجانا بوتے. لیکن اس کے باوجود غلطی نہ ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تو نے نہیں چھوڑا نا تو ہم خاسرین میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ساڈا بڑا نقصان ہو جائے گا، مالک مہربانی کر دے. حضرت یونس علیہ السلام، آیت کریمہ سب پڑھتے ہیں، نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. نبی جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مالک میں ظالم ہوں. تو سب سے پہلے اکنالجمنٹ کہ آپ نے غلطی کی ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب آپ کے اندر یہ ہے کہ میں حاجی، میں نمازی، میں نیک، میں پاک، کس چیز کی توبہ کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ گار مانیں گے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ظالم مانیں گے، پھر اللہ کی طرف جائیں گے، پھر ندامت ہوگی. جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، پھر آپ کے اندر ایک ندامت آئے گی نا. ندامت کہ جہاں پہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی وہاں ندامتیں قبول ہو جاتی. یہ ندامت ہوتی کیا ہے؟ یہ استغفار کے راز کیا ہے؟ اس کو سمجھیے گا. ہر مشکل، ہر پریشانی کا راز سرنڈر میں چھپا ہوا ہے. بے شک. سرنڈر کی معراج کیا ہے؟ سجدہ. یعنی آپ کا پرائیڈ ہے، آپ کا ماتھا، آپ کا ناک، آپ نے وہ زمین پہ رکھ دی ہے، مالک تو جان، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب تعریف تیری ہے، تو ہی رب اعلیٰ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی کارساز ہے، سب کچھ. میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں، بیٹا نماز تو سارے پڑھتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، یہاں باندھ کے، یہاں باندھ کے، لیکن ایک چیز تو ساری فقہ میں کامن ہے نا، وہ یہ ہے بالکل رفع یدین. رفع یدین کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ ہینڈز اپ. ہینڈز اپ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے سارے ایفرٹس، میری ساری چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں، میں مالک ہاتھ اٹھاتا ہوں، آئے سرنڈر، تو رب ہے، تو ہی کارساز ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ کہا تھا بلے شاہ نے، تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں، کیتی رب نال 420. ٹھیک ہے، مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہی نہیں. راستہ کنیکٹیوٹی میں ہے، راستہ جڑنے میں ہے، راستہ، یعنی دو فینومیناز ہیں کائنات کے، ایک ہے سکوت اور ایک ہے سکون. سکوت کیا ہے؟ سائلنس، نو نتھنگ، کچھ بھی ہے، کچھ نہیں. اور سکون کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ یہی ایک وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے، حدیث قدسی کے لفظ ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے نکلی،
اور اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں۔ پھر اللہ ساتھ ہے نا، حالات مخالف ہیں، پیسے نہیں ہیں، بچوں کے مسئلے ہیں، چیزیں الجھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ انتہائی باریک نقطہ ہے، جس کو سمجھ لیں گے تو راستہ مل جائے گا۔ ایکسیپٹنس سے، سرنڈر سے راستہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پوری کائنات کا ایک ماسٹر پلان ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی گراس روٹ لیول تک، یعنی پورے کے پورے تمام لیولز تک ہر چیز اس کاسمک پلان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کردگار ہے، وہ کارساز ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز کا کرنے والا ہے۔ یہ اس کاسمک لیول کو سمجھ جائے نا تو آپ کو استغفار سمجھ آ جائے گی۔ استغفار اور ندامت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے پھر میں آگے جاتا ہوں، پھر قرآن پاک میں اس کا کیا ذکر ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری بات کرتا ہوں، لیکن جہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ اور انسان کا تعلق کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں رک گئیں، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو لے کے کھلے میدان میں آ گئے دعا کرنے کے لیے۔ آپ نے دعا فرمائی، جو بھی ان کی شریعت کا طریقہ تھا، نماز پڑھ کے جس طرح بھی انہوں نے اپنی شریعت کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی اور پھر دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو فرشتہ وحی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا موسیٰ، اللہ کہتا ہے کہ آپ کی قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کا بہت ہی شدید نافرمان ہے، اس کی وجہ سے یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، اس کو کہو اس مجمع سے نکل جائے، میں بارش برسا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ اب اس بندے نے دیکھا کہ میں اٹھ کے جاؤں گا، مالک میری رہے گی نہیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا، روتا جا رہا ہے اور اللہ کو کہتا جا رہا ہے مالک میں تیرا نافرمان تھا، تو نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا، میں فرما برداری کا عہد کرتا ہوں، میری ان آنسوؤں کو مجھے ذلت سے بچا لیں، تیری مہربانی۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ بارش آئے، بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مالک بندہ تو کوئی نکلا نہیں، یہ بارش کیوں شروع ہو گئی؟ بندہ تو نکلا ہی کوئی نہیں، بارش کیسے شروع ہو گئی؟ تو نے کہا تھا کہ وہ نکال دے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس نے ندامت کے آنسوؤں سے مجھے پکارا تھا، اس نے استغفار کی تھی، تو میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پھر کہا کہ یا اللہ مجھے ملوا تو صحیح، وہ بندہ کون ہے؟ مجھے آخر میں نبی ہوں، مجھے بندہ تو ملوا دے، وہ کون تھا جس کی وجہ سے پہلے تو نے بارش روکی اور اب جس کی وجہ سے بارش کی ہے۔ تو اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، وہی جملہ جو اس بندے نے اللہ کو کہا تھا، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کی پردہ داری نہیں کی، میں نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہے، میں اب اس کو کیسے تیرے سامنے جو ہے وہ اس کا پردہ اتار دوں کہ اس کی وجہ سے بارش بند تھی۔ تو بیٹا استغفار میں بہت راز ہیں، اس ندامت کے آنسو میں بہت راز ہیں۔ یہ آنسو کا ایک قطرہ جو ندامت سے یا اللہ کے خوف سے نکلتا ہے، یہ صرف قطرہ نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے کاسمک سسٹم کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ لفظوں کی گیم نہیں ہے بیٹا،